بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرفانیات اور میں ہوں عرفان ملک۔ ناظرین، پچھلی صدی میں یعنی کہ 1900 اور کچھ میں ایک بوڑھے نے اپنی زندگی کی 63 بہاریں دیکھ لیں تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ دنیا میں کوئی بڑا کام کرتے جائیں۔ اس نے سوچا کہ میری مصروفیات بھی بن جائے گی، اگر میں گھر میں فارغ پڑا رہوں گا تو میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، میں بور ہو جاتا ہوں۔ اس نے ایک خاص قسم کی ڈش بنائی اور جا کر اپنے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے مالک کے سامنے رکھی اور کہا، سر یہ ڈش میں نے خود بنائی ہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین ریسیپی ہے، سب سے مختلف ذائقہ ہے اور زبردست ہے، کھا کر دیکھیے۔ اس نے ٹیسٹ کیا اور اس نے منع کر دیا۔ اگلے دن پھر اس بوڑھے نے ایک دفعہ پھر ڈش بنائی، دوسرے ہوٹل میں گیا، جا کر اسی انداز سے کہا، زبردست ذائقہ ہے، زبردست ریسیپی ہے اور یہ سب سے مختلف ہے، ٹیسٹ کریں۔ پھر ریفیوز ہو گیا۔ تیسرے دن پھر گیا، پھر ریفیوز ہو گیا۔ چوتھے دن گیا، پانچویں دن گیا۔ ناظرین، 10 دن تک مسلسل روز اسے ریفیوز کرتے گئے۔ آپ کو پتا اس نے کیا کیا؟ اس نے 11ویں دن پھر اسی جوش و جذبے سے ڈش بنائی، ایک اور ہوٹل میں جا کر اسی جذبے سے کہا، سر دنیا کا زبردست ذائقہ ہے، زبردست ڈش ہے، زبردست ریسیپی ہے، ٹیسٹ کریں، آپ کا ہوٹل بہت چلے گا۔ لیکن انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا۔ وہ اگلے دن پھر اٹھا، پھر ایک نئے ہوٹل میں گیا، پھر ریفیوز ہو گیا۔ ناظرین، اسے 100 جگہ سے ریفیوزل مل گیا، 100 لوگوں نے اسے 100 دن میں نو بول دیا۔ 101ویں دن پھر گیا، اس نے ایک دفعہ پھر وہ ڈش بنائی، ایک ہوٹل کے مالک کے پاس گیا اور کہا، سر کھا کر دیکھیے، زبردست ڈش ہے۔ اس نے ٹیسٹ کی، نو۔ پھر گیا ایک اور ریسٹورینٹ، پھر ٹیسٹ کروایا، پھر نو۔ پھر گیا، پھر نو۔ ناظرین، 1 سال ہو گیا، 365 دن، 365 ریسٹورینٹ اور 365 دفعہ نو، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ہمت اسے نو کہنے پر مجبور نہیں کر رہی تھی۔ اس کی ہمت اس کو بار بار یس کہہ رہی تھی۔ اس کا حوصلہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن تم کامیاب ہوگے۔ وہ پھر اٹھا، پھر تیار ہوا، پھر ریسیپی بنائی، پھر ڈش تیار کی اور پھر نئے ہوٹل پہ گیا اور جا کر اس کے مالک سے کہا، سر زبردست ڈش ہے، زبردست ذائقہ ہے، زبردست ریسیپی ہے، کھائیے اور بتائیے آپ کا ہوٹل بہت چلے گا۔ نو۔ ناظرین 2 سال گزر گئے۔ 2 سال بعد پھر بھی کسی نے اسے یس نہیں بولا۔ 700 دن ہو گئے، 800 دن ہو گئے، 800 دن، 800 ہوٹل، 800 مالک اور 800 دفعہ نو۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پھر گیا، اس نے پھر ڈش تیار کی، پھر ایک شخص سے پاس گیا، اس مالک سے کہا، سر زبردست چیز ہے، کھا کر دیکھیے، مختلف ذائقہ، مختلف ریسیپی، دنیا میں ایسا ذائقہ اور ایسی ریسیپی اور ایسی ڈش کہیں نہیں ملے گی۔ پھر نو۔ 1000 دن گزر گئے، لیکن اس کا جذبہ ماند نہیں پڑا۔ 1000 دن بعد بھی اسے نو سننے کو ملا، پھر چل پڑا۔ 1009 جگہ سے اسے نو بولا جا چکا ہے۔ آج صبح کا سورج طلوع ہوا، نئی ڈش تیار کی، ایک نئے شہر، نئے ہوٹل کے مالک کے پاس گیا، اسی جذبے کے ساتھ، سر زبردست ڈش، زبردست ریسیپی اور زبردست ذائقہ ہے، ٹیسٹ کریں، آپ کا ہوٹل بہت چلے گا۔ اس نے چکھا، کہا ذائقہ تھوڑا مختلف ہے، چلیں ہوٹل میں متعارف کرا کر دیکھتے ہیں۔ جب ایسا ہوا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہ جب متعارف ہوا، لوگوں کو پسند آیا، ہوٹل میں رش لگ گیا۔ جیسے ہی ہوٹل میں رش لگا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ہوٹل کے بعد ایک اور ہوٹل بنا دیا گیا، تیسری برانچ بن گئی۔ پورے شہر کی جو بڑی بڑی شاہراہیں تھیں، بڑی بڑی جگہیں تھیں، وہاں پر ہوٹل بن گئے، پھر بھی رش نہیں ختم ہوا۔ دوسرے شہر میں چلا گیا، تیسرے شہر، چوتھے شہر، امریکہ کی اس پوری ریاست میں اس کی برانچز بن گئیں۔ اور ناظرین، یہ بوڑھا امریکہ میں فرنچائز سسٹم کی وجہ سے متعارف ہوا۔ پورے امریکہ کی 50 ریاستوں میں اس کی وہ ریسیپی، اس کی وہ ڈش کھائی جانے لگی۔ امریکہ کے بعد وہ کینیڈا گیا، کینیڈا کے بعد انگلینڈ، پھر برونائی، پھر پاکستان، پھر انڈیا، پھر سعودیہ، اسرائیل، فلسطین، دنیا کے ہر ملک میں آج اس کی وہ ڈش کھائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے۔ امید ہے آپ نے بھی کھائی ہوگی، میں نے بھی کھائی ہے۔ لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، سعودی عرب مدینہ میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے۔ جی ہاں، یہ ڈش اور یہ ریسیپی ہے KFC والوں کی۔
اور اس بڈھے کا نام ہے کولن سینڈر۔ ناظرین دیکھیے 1010ویں جگہ سے اسے یس ملا۔ 1009 دن تک یہ بڈھا جو تھا وہ بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ ہر دفعہ نو سننے کو ملا، لیکن اس کے دل نے یہ کہا نیور گیو اپ۔ جی ہاں، یہی آج کا ٹاپک ہے، نیور گیو اپ۔ کبھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان کو جگہ جگہ سے بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ جان لے کہ ایک بڑی کامیابی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں بلیف سسٹم۔ اس کا بلیف سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا کہ اس نے دنیا میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ آج پوری دنیا اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی وہ ڈش کھا رہی ہے اور اس ڈش سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں دنیا میں نام کمانا، کامیاب ہونا، تو اپنے بلیف سسٹم کو اسٹرانگ رکھیے، ہمت مت ہاریے اور اپنے آپ سے کہیے نیور گیو اپ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا۔ ناظرین اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔